ملک میں اس وقت مسلمانوں کے اوقافی املاک کے تعلق سے یہ تعصب ہے کہ مسلمان وقف کے معاملے میں بہت مالدار ہے اور وقف بورڈ سے بھارت کے مسلمانوں کو کئی ساری سہولیات میسر کی جا رہی ہیں۔ جب بھی شر پسند عناصر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے وقف بورڈ سے ملنے والی امداد کی وجہ سے مسلمان آگے آ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو کیا معلوم کہ بھارت کے مسلمانوں کے پاس اربوں روپیوں کی وقف املاک سے کروڑوں روپیوں کا فائدہ ہونے کے باوجود ضرورت مندوں اور مستحق افراد تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کروڑوں روپیوں کی املاک کی آمدنی اور ذرائعوں کے حقدار تو مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار سیاستدان، اوقافی بورڈز کے عہدیداران، عمائدین اور یہاں تک کہ کچھ نام نہاد علماء کو ہی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یوں کہیے کہ 40% اوقافی اداروں کا حصہ ہڑپ کر لیا گیا ہے، 10% اوقافی اداروں کی زمین اور آمدنی نظر انداز کی جا چکی ہے، اور جو بقیہ 50% املاک ہے اس سے قابل اطمینان آمدنی نہیں مل رہی ہے۔ بھارت میں کہنے کو تو وقف بورڈ دوسرا بڑا آمدنی کا ذریعہ اور املاک کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں ایک حد تک کھوکھلی ہیں۔ بھارت میں مسلسل اوقافی ذرائعوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہو رہی ہے، کبھی غیر تو کبھی اپنے ہی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کے مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک طرف مسجدوں کو بنانے کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے، دوسری طرف کئی ایسی مساجد بھی ہیں جن کے دستاویزات ہی نہیں ہیں۔ کہنے کو تو مسجد عالیشان رہتی ہے، لیکن ان مسجدوں کے بنیادی دستاویزات تک موجود نہیں رہتے۔ مثلا مسجد کا نام اگر اقصی ہے تو اس کا سیل ڈیڈ عبدالجبار کے نام رہے گا، کھاتا عبدالمناف کے نام سے رہے گا، آخر میں بجلی کا بل اور پانی کا کنیکشن حیدر علی کے نام رہے گا۔ دراصل مسلمان مستقل مزاجی اور مستقبل کے بارے میں کم غور کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو بھی کام ہو مضبوط و منظم طریقے سے ہو۔ ان کے یہاں کامیابی شارٹ کٹ میں ملنی چاہیے، لیکن اس شارٹ کٹ راستے سے جو نقصانات ہوں گے اس کی مثال موجودہ وقت میں دیکھی جا رہی ہے۔ موجودہ مساجد کے دستاویزات ہی ٹھیک نہیں تو دوسری جانب نئی مسجدیں بننے کے لیے چندے اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اپنی مسجدوں کی دیکھ بھالی اور تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے، بعد میں نئی مسجدوں کے تعلق سے غور و فکر کیا جاتا۔ مسلمانوں کے یہاں کئی مسجدیں ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ کئی مسلکی اختلافات کی وجہ سے مسجدیں بن رہی ہیں، تو کہیں صدر سیکریٹری بننے کے مقابلے میں مسجدیں بنائی گئی ہیں، تو کبھی مسجد کے تعمیراتی معاملات کو لے کر نئی مسجدیں بنی ہیں، تو کہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم نے تو کچھ مسجدیں ایسی بھی دیکھی ہیں جو راتوں رات محض اس وجہ سے بنائی گئیں کہ بنانے والوں کو صدر کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت مسجدیں بنانے سے زیادہ مسجدیں و دیگر اوقافی اداروں کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کتنے اوقافی ادارے لاوارث زمینوں کی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی حصار بندی کرنا، ان کے دستاویزات بنانا، ان کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانا اور ان اراضیوں سے قوم و ملت کو فائدہ پہنچے ایسے منصوبے بنانا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اگر یہ کام اب نہیں کریں گے تو کل چاہ کر بھی آپ نہیں کر پائیں گے، تو شر پسند شکنجہ کسیں گے۔ وہیں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آنے والے ایام میں اوقافی اداروں کے تئیں اپنی نیت بگاڑ لے گی، اس لیے بہتر ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو یا زمین کو یا املاک کو وقف کرنا چاہیں وہ راست طور پر وقف بورڈ کو رجسٹر کرنے کے بجائے اس کے اغراض و مقاصد کے تحت ایک ایسی ٹرسٹ بنائی جائے منشاء وقف پورا ہو سکے۔ اسی سے مسلمانوں کے اوقاف کا تحفظ ممکن ہے، ورنہ وقف بورڈ میں پیشتر افراد وہی آتے ہیں جو سیاسی پس منظر رکھتے ہیں اور ان کا مقصد خدمت خلق نہیں بلکہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے اور اپنے سیاسی آقاؤں کے اشاروں پر ناچنا ہے۔